بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر محمد سلیم اینڈ ویلکم ٹو نیشنل نیریٹو۔ ناظرین، بالآخر ایران نے اسرائیل کے اوپر لانگ اویٹڈ اٹیک کر دیا اور ایران اس چیز کے لیے مبارکباد کا مستحق ہے، اور ایران نے بلا شبہ پوری امت مسلمہ کی ترجمانی کی ہے، اور 7 اکتوبر 2023 سے آج کی تاریخ تک جو اتنی زیادہ ننگی جارحیت کر رہا تھا اسرائیل پیلسٹینین مسلمانوں کے اوپر، بالخصوص غزہ کے اندر، اس کے جواب کے اندر یہ سمجھ لیں کہ یہ ایران نے ایک بہت بڑا مؤثر جو ہے وہ حملہ کر کے یہ بتا دیا ہے کہ بھائی جو ہے وہ ساری کی ساری امت مسلمہ جو ہے اس کی میں ریپریزنٹیشن کر رہا ہوں، اور اس سلسلے میں ایران نے کوئی کم از کم 300 جو ڈرونز اور اس کے ساتھ کروز میزائلز اور اس کے علاوہ بیلسٹک جو میسلز ہیں وہ ان کا استعمال کیا ہے۔ 180 کے قریب کوئی ڈرونز ہیں، اور یہ جو اتنا بڑا حملہ ہے اس کو روکنے کے لیے اسرائیل کا $1 بلین سے زیادہ کا خرچہ آیا، اور جتنا اسرائیل کا خرچہ آیا ہے اس سے کوئی کم از کم کوئی ایران کا جو خرچہ ہے اسرائیل کے کیے خرچے سے صرف 10% ہے۔ یعنی یہ سارے کے سارے جو ڈرونز تھے یہ ہوم میڈ تھے ایران کے، اور ایران ڈرون کیپیبلٹی کے اندر اتنا مؤثر ملک ہے کہ یہ رشیا جیسی ایک اتنی بڑی ٹیکنالوجیکلی ایڈوانسڈ نیشن کو بھی اپنے ڈرون جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتا ہے۔ اور یہ جو اٹیک ہوا ہے یہ خالی سمبولک نہیں ہے، اس اٹیک سے ان کے ایران کے اور اسرائیل کے، ایران کے اور امریکہ کے، ایران کے اور گریٹ برٹن کے گرینڈ اسٹریٹجک جو ریلیشن شپ ہے وہ ایسکیلیشن کا شکار ہو چکے ہیں۔ گو کہ اس کے اندر وہ ڈیمیج نہیں ہوا، گو کہ یہ بات کرنی کہ جو جیسے انہوں نے جنرل زاہدی اور ان کے ساتھ لوگوں کو دمشق کے سفارت خانے کے اندر شہید کیا 1 اپریل 2024 کو، اس طرح ایران نے کسی فوجی جرنیل کو نہیں وہ مار سکا ایران، یا اس طرح کی کوئی ملٹری انسٹالیشن کو نقصان نہیں پہنچا سکا۔ تو اتنا تو اچیو ہوا ہے نہ کسی نے ایک جرت کیا کہ اسرائیل کے اوپر اٹیک کیا جائے، اور یہ کام ایران نے بخوبی کیا۔ تو یہ ایک سمجھ لیں ایک طرح کی شروعات ہے، اور اس سلسلے کے اندر ایران کا یہ جو اقدام ہے یہ انتہائی ناگزیر تھا ایران کے اپنے لیے بھی، کیونکہ جب سے یہ اسلامی ریولوشن آیا 1979 سے لے کے آج تک ان کا سب سے بڑا دعویٰ ہی یہ تھا کہ اسرائیل مرگ بار اسرائیل، مرگ بار امریکہ۔ تو ابھی تو اسرائیل نے ڈائریکٹ آ کے ان کو ہٹ کیا تھا، اور اس کے علاوہ جنرل قاسم سلیمانی کو ہٹ کیا تھا 2020 میں، اور یہ جو قدس فورس ہے یہ ان کی اتنی بڑی فورس ہے کہ جتنے کے فورن جو آبجیکٹیوز ہیں اور ان کے جتنی یہ پراکسیز بیٹھی ہوئی ہیں، حزب اللہ ہے، یہ حماس ہے، اسلامک جہاد ہے، ان کو یہ ایک تو سپروائز کرتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں، اور ڈائریکٹ یہ جو قدس فورس ہے وہ رپورٹ کرتی ہے رہبر کو، آیت اللہ خامنائی کو۔ اور یہ قدس فورس کے جو کمانڈر تھے جنرل زاہدی، اس کو شہید کیا گیا تھا دمشق میں اسرائیلیز کی جانب سے، اور قدس فورس کے کمانڈر تھے جنرل قاسم سلیمانی جس کو امریکنز نے شہید کیا تھا۔ تو یہ ایک بہت ہی لانگ اویٹڈ اور اوور ڈیو ایک سٹرائک تھی ایران کی طرف سے، جو ایران نے کر کے اتنا تو یہ کیا ہے کہ ایران کیپیبل ہے، ایران کے اندر ول ہے، اور وہ جو اتنی بات چیت عرصے سے کر رہے تھے وہ جو دعوے ہیں وہ سارے کے سارے دعوے خالی بڑکے نہیں ہیں، اس کے اندر کوئی نہ کوئی صداقت بھی ہے۔ تو اس سلسلے کے اندر جو ایران نے یہ اقدام کیا ہے اس میں ایک تو سب سے بڑا پیغام بھیجا گیا ہے اسرائیل کی ریاست کو کہ یہ جو سمجھتی تھی کہ وہ انٹچیبل ہے اور وہ اتنی پاورفل ہے کہ اس کو کوئی بھی ٹچ نہیں کر سکتا، تو اس سلسلے میں سب سے پہلے تو بلیڈ کیا ہے طوفان الاقصیٰ نے یہ اکتوبر کے اندر 7 اکتوبر کو 2023 کو حماس نے، کیا آپ انٹچیبل نہیں ہیں؟ اس کے بعد یہ ایران نے ایز اے اسٹیٹ اتنا بڑا اقدام کیا ہے۔ دیکھیں مسلمانوں کی یہ 56 اسٹیٹس ہیں،
اس کے اندر جو جتنی وارز ہوئی ہیں، عرب اسرائیل وارز جو ہوئی ہیں 1948 56 کی جو ایجپٹ کے ساتھ ان کی وار ہے، 67 کی وار، 73 کی وار، اور لیبنان اسرائیل وار 82 کی، اس کے علاوہ 2009 کی جو ان کی آپس کی اسکرمشز ہوئی ہیں، ان سب میں ایز اے اسٹیٹ کسی ٹائم بھی جا کے کسی مسلمان ملک نے اتنا زیادہ اس کے پرائیڈ کو جا کے گرایا نہیں ہے جتنا ابھی ایران نے گرایا، اور سمبولیکلی یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اور اس سلسلے کے اندر ابھی ایران کو مینٹلی پریپیئرڈ رہنا چاہیے کہ اسرائیل آ کے اس کو ہٹ بیک کرے گا، بیکاز اسرائیل جو بذات خود ہے وہ تو چاہ رہا تھا بینجامن نیتن یاہو کہ یہ معاملہ جو ہے وہ طول پکڑے، کیونکہ 7 اکتوبر 2023 سے لے کے آج کی تاریخ تک اسرائیل کو کسی قسم کی فتح نہیں حاصل ہو سکی، کیونکہ حماس کی لیڈرشپ انٹیکٹ ہے، حماس کے جو لوگ ہیں وہ کوئی انہوں نے ہوسٹیج نہیں بنائے، اور پیلسٹینینز کا موریل ہائی ہے، اور ابھی تک جو ہے انہوں نے سرنڈر نہیں کیا، اپنی جو سوئل ہے اس کو ہینڈ اوور نہیں کیا۔ تو پریکٹیکلی تو اسرائیل کو ادھر غزہ کے اندر بھی شکست ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں، جب سے یہ ایران نے یہ حملہ کیا ہے، اتنا بڑا بھاری حملہ کیا ہے، وہ 2 دن جو ہے یہ ساری کی ساری all the Israeli guns, their fighters, their missiles, everything was silent۔ تو 2 دن تو ادھر بڑا سکون رہا ہے غزہ کے اندر، اور لوگوں نے سیلیبریٹ کیا ہے، غزہ کے اندر سیلیبریشنز ہوئی ہیں، بیروت کے اندر سیلیبریشنز ہوئی ہیں، اور تہران کے اندر سیلیبریشنز ہوئی ہیں، اور مسلم امہ میں ایک تھوڑی سی امید کی کرن پیدا ہوئی ہے کہ بھئی اگر آپ کے اندر ول ہے، آپ تھوڑا سا سٹیپ فارورڈ کرتے ہیں، تو یہ جو اسرائیلی بلفز ہیں یہ ساری کی ساری ایسے جھاگ کی طرح بیٹھ جائیں گی۔ تو بڑا زبردست کام کیا ہے ایران نے، اور اس سلسلے میں ابھی دیکھیں اس کو ایکسپلائٹ کیسے کرتا ہے ڈومیسٹیکلی بینجامن نیتن یاہو، کیونکہ ڈومیسٹیکلی تو بہت ہی زیادہ اس کو کرٹیسزم کا سامنا ہے، کیونکہ جن کی جو فیملیز ہیں، جن کے ہوسٹیجز پکڑے ہوئے ہیں، ان کا بہت زیادہ پریشر ہے بینجامن نیتن یاہو کے اوپر۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہر صورت جو ہے وہ ان کے جو لوگ ہیں وہ حماس کی وہ کڈنیپنگ سے ان کو چھڑایا جائے، لیکن بینجامن نیتن یاہو ناکام ہے، IDF ناکام ہے، اس کے اوپر پریشر ہے کہ اس کی حکومت گرائی جائے، نیا الیکشن کرایا جائے، کرپشن کے سکینڈلز ہیں، تو ان ساری چیزوں سے وہ بچنے کی بھی کوشش کرے گا۔ لیکن اپارٹ فرام ایوری تھنگ، یہ جو اٹیک کیا ہے ایران نے، یہ زبردست اٹیک ہے، اور اس کی بہت زیادہ ریپرکشنز ہوں گی فیوچر کے اندر، اور یہ جو بلیڈ کیا ہے، سمبولیکل بلیڈنگ ہی ہو، یہ کوئی ایسے آئی واش نہیں ہے، یہ کوئی نوسر بازی نہیں ہے، نہ ہی کوئی دھوکے بازی ہے، یہ بالکل 100% ڈائریکٹ ایک سٹیٹ نے دوسری ٹیرر سٹیٹ کو ہٹ کیا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپ ٹو نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ۔ پاکستان زندہ باد۔